آسان رستہ دیا گیا، طلوع فجر تک تسحروا فإن فی السحور برکہ، ہمارا سحری ڈٹ کے کھاؤ، اس میں برکت رکھی گئی۔ تو سحری کھانے کی تلقین کی گئی، اور افطار کے بھی لمحے تو پھر اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ سارے دن کی کسر ہم وہ افطار کے لمحوں کے اندر ہی پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ درمیان کا تھوڑا سا وقفہ ہے، اس میں ہم سیکھنا ہے کہ اگر ہمارا رب ہمیں روک دے تو ہم حلال سے بھی رک جائیں گے، تو حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ ہمارا رب اگر ہمیں طیب طاہر پاکیزہ غذاؤں سے، مشروبات سے، عمل تزویج سے روک دے، وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ ہم اپنے رب کے کہنے پر حلال سے بھی رک جائیں گے، تو اس رب کے کہنے پر ہم حرام سے کیوں نہیں رکیں گے؟ تو یہ ایک درس تھا ہمارا، یہ ہماری ایک ٹریننگ تھی، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس لیے ہم نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، اور روزے کے مقصد کو نہ جانا۔ روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو جائے۔ تو کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے اتقاء کا نور نصیب ہو جاتا ہے؟ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک سادہ تعریف یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب تمہیں جہاں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں غائب پائے جاؤ، تو یہ ہے تقوی۔ تو تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم حرام سے اجتناب کرو، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زبان غیبت سے محفوظ رہے، تمہارا اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہمارے عمل صالحیت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ ہمارا رب ہمیں ایک مہینے میں صرف اوقات دن میں حلال کاموں سے بھی، حلال چیزوں سے بھی، مشروبات و معقولات سے بھی روک رہا ہے، تو گویا یہ چیز ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے گی کہ ہم اپنے رب کے کہے میں ہیں، وہ روک دے تو رک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیشانی میں سجدہ تڑپ رہا ہے لیکن روک دیا گیا کہ سورج استوا میں ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، رک گئے۔ روک دیا گیا کہ طلوع فجر ہے، آپ نے نہیں سجدہ کرنا، بے چینی ہے آپ کی پیشانی میں، نہیں کر سکے۔ تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اس نے کہا ادھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرو، ہم نے رخ ادھر کر کے کیا۔ اب حکم آگے نہیں، رخ ادھر کر لو، تو ہم نے ادھر پشت کر دی اور ادھر رخ کر دیا۔ ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے، تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ ہمیں حلال سے بھی روک دے تو ہم بندے ہیں، عبد ہیں، اور مطیع ہیں، اس کے فرمان کے پابند ہیں، ہم حرام سے، حلال سے بھی رک جائیں گے۔ تو جب وہ ہمیں واضح دو لفظوں میں دو ٹوک فرماتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تم ان کے قریب بھی نہیں جانا، تو پھر ہم دیکھو بہت سارے معاملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک تو ان سے منع کیا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ ان کا بجا لانا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، تم بدکاری کے نیڑے بھی نہیں جانا۔ اب اتنے سخت جب احکام خدا دے دے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کے قریب تک بھی نہیں آنا، اس گلی سے بھی نہیں گزرنا۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ تم اس کوچے سے بھی نہیں گزرو گے، اس گلی سے بھی نہیں جاؤ گے، تو پھر اب اگر کوئی جاتا ہے تو چیلنج کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، سنسار کر دیا جائے گا، اس کو مسخ کر دیا جائے گا۔ اس کو اتنا سخت حکم دیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، لیکن یہ پھر اس کہا گیا تھا اس گلی سے، اس کوچے سے، اس بازار سے بھی نہیں گزرنا، نیڑے تک نہیں جانا، اور اس نے ارتکاب کیا۔ تو ہمیں ماہ سیام میں اللہ نے حلال سے بھی روک دیا، تو جو حرام کا ارتکاب کرے تو پھر اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی، اور کس قدر وہ محرومیوں کا شکار ہوگا۔ جس طرح اس کی برکتیں فراواں ہیں اس ماہ مبارک کی، اور جو رحمتیں سمیٹتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اسی طرح جو اس مہینے کی قدردانی نہیں کرتا اور باعمال بد سے باز نہیں آتا، اس کو نحوستیں بھی اتنی ہی پڑتی، تو وہ شخص رسوا ہو گیا، خاسر و برباد ہو گیا، جس نے ماہ سیام میں بھی اپنی بخشش نہ کروائی۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، اور اس کے لفظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابو جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو لگتے ہیں، تو باپ کو پھر اپنا وجود بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا، ضرورت پوری کرنی پڑے تو کرے گا کہ میں بیٹا ہوں تو آپ سے ہی مانگنا ہے، ہمسایوں سے تو نہیں جا کے مانگنا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔
لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں جس سے جا کے مانگو. اللہ انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے عرض گزار ہوتا ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دیکھا اور ایک صحابی کو کہا وہ جو کونے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہے اسے جا کے بتا دو کہ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی. تو اس سے اپنی ضرورتیں اس کی چوکھٹ پہ رکھنے کا مزاج. ذو دعائن عریض. اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد خاص کی ایک تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے حضور لمبی دعائیں کرتا ہے. اللہ اکبر، لمبی دعائیں اس کے حضور. یہ شاید میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب بندہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اللہ اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور وہ پھر روتا ہے، چیختا ہے. تو جبریل عرض کرتا ہے کہ مالک تیرا فلاں بندہ ہے، یہ اس کی آواز ہے اور تجھے پکار رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس کو روتے رہنے دو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا رہے، یہ میرے حضور عرض کرتا رہے. اللہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں دعائیں قبول کر دے، تو بعض کا تو وہ تاخیر کرتا ہے، اسے پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے دربار کی حاضری بھرتا رہے، لمبی دعائیں کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، روتا رہے. دنیا والوں کے سامنے جا کے روئیں تو آپ کا بھرم ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے سامنے روئیں تو اللہ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، اللہ کے ہاں آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے. وہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے جب آپ اس کے سامنے زاری کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ سے بہے ہوئے ایک ایک آنسو کا وہ قدردان ہے. کوئی اللہ کو پکارتے ہوئے اس کی محبت میں رو پڑا اور اس کی آنکھ سے پانی کا ایک قطرہ نکلا، اور وہ کتنا بڑا قطرہ تھا، جس سے پلکوں کی ایک بال کی جڑ گیلی ہوئی، صرف اتنا پانی تھا. تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ اس بال کو تو نہیں نکالے گا، اس شخص کو جنت عطا کر دے گا. تو اس کے حضور الہا و زاری کرنے کا ہمیں حکم دیا. اللہ ہمیں رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں اپنے حضور التجائیں کرنے کی توفیق عطا. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل بھی صادق اور امین کہلائے، تو پھر کیا ہمیں زیبا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں؟ اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. عام لوگ نہیں اس کا احساس کرتے، نورانی فرشتے اللہ کے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے اس کے گھر سے ہٹ جاتے ہیں. جہاں وہ جھوٹ بولتا ہے جہاں، تو اس سے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اب جس گھر سے بھبوکے پھوٹ رہے ہوں بدبو کے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہو، بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہو، باپ بھی، بیٹا بھی، گھر کے افراد بھی، گھر کے ملازم بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ ہی جھوٹ چلتا ہو تو وہاں تو بدبو کے بھبوکے اٹھیں گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو پھر رزق ہونے کے باوجود برکت نہیں ہوگی، افراد خانہ کے اندر جو ہے وہ باہمی محبت نہیں ہوگی، لڑائیاں، الجھاؤ، کیا کچھ ہوگا. اب ہم نے یہ نہ سوچا کہ یہ جھوٹ کی نحوست ہے، ہم نے سوچا کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سوچا کسی نے جادو کر دیا، ہم نے کہا کسی نے بندش کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا. اب بھاگے عاملوں کے پاس. بعض کا ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، یہ مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پڑھو، کہتے ہیں کوئی تعویذ دے دو. کون اٹھ کے روز 40 مرتبہ یہ پڑھے؟ تو اس کا آسان حل کیا ہے کہ تعویذ دے دو، ہم گلے میں رکھتے ہیں، تعویذ دے دو، ہم بازو پہ باندھ لیں. تو بس یہ آسان حل چاہتے ہیں، کوئی کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا. تو جب کوئی اتنا بھی نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ میاں تیرے گھر کی نحوست، تیرے گھر کے اندر جو بے برکتی، باہمی الجھاؤ، افراد کا ایک دوسرے سے دور رہنا، یہ جادو کی وجہ سے نہیں، بندش کی وجہ سے نہیں، ٹونے کی وجہ سے نہیں، تعویذات کی وجہ سے نہیں، تمہارے منہ سے پھوٹتے ہوئے جھوٹ کی وجہ سے. تو آج کے بعد جھوٹ ترک کر دو تو کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو پھر سوکھا کام یہی نا، عاملوں کے پاس جاؤ، ملے لگے ہوں ان کے پاس، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں عاملوں کے پاس. وہ کہتے ہیں نہیں، اس نے بات بتا دی ہے. اور ہر عامل کہتا ہے بس ایک آپ کے خاندان میں خاتون ہے، اس کا چھوٹا سا قد ہے، رنگ اس کا تھوڑا سانولا ہے، تو اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے. تو خاندان کے اندر ایک عورت تو ایسی ہوتی ہے، تو فوراً ذہن کلک کر جاتا ہے، اچھا ہاں اس عورت نے. خامخواہ کی نفرت بھی پیدا ہو گئی اور بیماری کا حل بھی نہیں ہوگا. وہ عامل نے کہا کہ یہ تعویذ وزن کے نیچے رکھ دیں، یہ دانتوں میں چبائیں، یہ ہوا میں لہرا دیں، یہ کریں. وہ کچھ کرنے سے اس کو ایک نفسیاتی طور پہ تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے فرق پڑ گیا. کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر 4 دن کے بعد وہی ہوتا ہے. اس لیے کہ بیماری کا علاج نہیں کیا، بیماری وہ تھی نہیں، تشخیص صحیح نہیں ہوئی. تشخیص کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے رحمت کے فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں.
اب سویر سے لے کر جھوٹ 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 جھوٹ، دکان پہ جھوٹ، فیکٹری میں جھوٹ، گھر میں جھوٹ. اب جھوٹ کا جب کاروبار ہوگا تو برکت قریب نہیں آ سکتی، سکون طمانینت کا سوچیں بھی نہ. تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ سچائی. میرے رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم سیدھی سیدھی بات کرنا شروع کر دو، تم سچ بولنا شروع کر دو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی اچھے کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. تمہارا صرف اتنا کام ہے کہ تم سچ بولو، تمہارے عمل بھی ٹھیک. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا کہ مجھے چوری کی لت بھی ہے، بدکاری کی اور جھوٹ کی، اور میں یہ ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. حکمت والے نبی نے کہا جھوٹ چھوڑ دو. یہ تو وعدہ کرتے، اس نے کہا یہ میرا وعدہ رہا. اب جب وہ واپس گیا، چوری کے لیے جی چاہا، چلنے لگا تو خیال آیا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو یہ تو طے ہے کہ میں حضور سے جھوٹ نہیں بولنا، تو اب کیسے بتاؤں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ ترک کر دیا. پھر خیال آیا اور جو طبیعت کے اندر بدی کا ایک چسکا تھا اس کی طرف لپکنے لگا. قدم اٹھے ہی تھے تو خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو کیسے آنکھیں ملاؤں گا، کیسے کہوں گا حضور میں نے یہ بدکاری کی ہے. واپس پلٹ آیا. ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے باقی برائیاں بھی ختم. اللہ فرماتا ہے تم سیدھی سیدھی بات کرنے کی عادت اپنا لو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے عمل ستھرے کر دوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تم سچ بولنا شروع کر دو گے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ عمومی طور پہ الیکشن کے دنوں کے اندر بہت ساری ایسی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر جو ایک تو نئے نووارد ہوتے ہیں، جو نئے الیکشن آ کے لڑتے ہیں، تو ان کو تو بیچاروں کو خود پیسے دے کر کے ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے. تو بعد میں اگر وہ جیت گئے تو پھر کوئی کمائی کا راستہ بھی نکل آتا ہے، اگر ہار گئے تو وہ سارے ڈوب جاتے ہیں. لیکن جو پرانے گھاگ قسم کے سیاستدان ہیں ان کے خرچے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کو ٹھیکے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دے رہے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ متبادل ہمیں کس صورت کے اندر جو ہے وہ لوٹ مار کے لیے ہمیں کس طرح ماحول فراہم کیا جائے گا. اور اس کے نتیجے کے اندر پھر جس طرح ملکی املاک اور ملکی سرمایہ اور ملکی پیسے جس طرح پھر پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں، اور پھر ان پر کس طرح وہ چیک اور بیلنس رکھ سکتا ہے اور کس طرح پوچھ سکتا ہے جس کا سارا خرچہ اس ٹھیکیدار نے کیا ہے. تو اس طریقے سے اس ملک کے اندر جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر یہ چلتا ہے. حتیٰ کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں، یہ جو دنیا کے اوپر جو جنگیں جاری ہیں، ان جنگوں کے پیچھے اسلحہ ساز جو کام کرنے والے لوگ ہیں، فیکٹریاں ہیں، اور جو ملک اسلحہ بناتے ہیں، یہ ان کا مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جس ملک کو اجاڑتے ہیں، پھر پوری دنیا کے ذریعے سے اور بینکوں سے اور مختلف لوگوں سے فنڈ لے کر اس کی تعمیر نو ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیکے ان کو ملتے ہیں. تو یہ ایک عجیب قسم کا پوری دنیا کے اوپر دھندا ہے. یہ جو بے حیائی اور فحش اور یہ ساری چیزیں جو پھیلاتے ہیں، ان کے پیچھے ان لوگوں کا دھندا ہے جو میک اپ کی چیزیں بناتے ہیں، چونکہ اگر خواتین پردے میں آ جائیں تو ان کی تو انڈسٹری ڈوب گئی ساری. تو وہ جو بے پردگی ہے اس سے ان کے کاروبار کو فروغ ملتا ہے. اس طرح پوری دنیا کے اندر یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جو فحش کی ترویج کا سبب و ذریعہ بنتے ہیں. قرآن تو کوئی اس دور کے لیے نہیں اترا، قیامت تک آنے والے ادوار کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور آنے والی کوتاہیوں اور کمیوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن اپنا واضح موقف بھی رکھتا ہے. تو یہ جو رویہ اور یہ جو دھندا لوگوں کے اندر ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو، وہ سیاسی اثر و رسوخ ہو یا کوئی دوسرا اثر و رسوخ، اس کو استعمال کر کے اس کے فوائد حاصل کرتے ہیں اور اس کے فوائد سمیٹتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، یہ باطل ہے، اور یہ رزق حلال نہیں ہے، یہ طیب نہیں ہے، یہ رزق حرام ہے تمہارے لیے کہ تم نے اس کو اس اثر سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے غالباً مصر میں گئے تو مصر کے گورنر سے ملے، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے مال غنیمت کے کچھ پیسے تھے اور کہا کہ یہ تم پیسے لے جاؤ اور جا کے وہاں بیت المال میں جمع کروا دینا. اور پھر خود ہی کہا کہ یہ چیزیں مصر میں بہت سستی ملتی ہیں، اور آپ جب وہاں جائیں گے تو اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی فروخت ہوتی ہیں،
اور اگر تم ان پیسوں کا کاروبار کر لو اور کوئی یعنی پیسے لے جانے کے بجائے یہ چیزیں خرید لو اور پھر جا کے وہاں مدینہ المنورہ میں اور جا کے حجاز میں بیچ دینا تو پھر تمہیں کچھ پیسے بچ جائیں گے، تو جو اصل زر ہے وہ آپ بیت المال میں جمع کروا دینا اور باقی جو ہے وہ ظاہر تم نے محنت کی ہے تو تمہارا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ چیزیں خرید لی جو یہاں سستے داموں ملتی تھی اور مدینہ المنورہ میں فروخت کی اور باقی پیسے بیت المال میں داخل کروائے۔ تو حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی آسودگی ہے گھر کے اندر تو فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا کہ ہم کاروبار کیا ہے اور ایک اس میں یہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو فرمایا کن پیسوں سے اور کیا مجھے سمجھاؤ؟ تو انہوں نے بتایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس گورنر سے بھی پوچھا کہ تم کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ تم کو ان کو یہ مشورہ دیتے، اور ان کو بھی کہا کہ تمہیں یہ استحقاق نہیں ہے، وہ جتنا نفع ہوا ہے وہ انہی پیسوں سے ہوا ہے، لہذا تم کو وہ بھی بیت المال میں جمع کروانے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ یہاں سے سڑک نکلنی ہے تو اپنے خاص لوگوں کو پہلے بتا دیا جائے کہ اس کے اطراف میں جگہیں خرید لو تاکہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بھاری قیمت باج کو مل جائے گی، یہ ایک قسم کی سیاسی رشوت ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سارے طریقے، وہ ایک صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے کرپشن تو نہیں کی، تو میں نے کہا پتا یہ ارب پتی کیسے بن گئے؟ انہوں نے کرپشن تو نہیں کی بالکل ایک آنے کی بھی، لیکن اس طرح کے انہوں نے کام کیا بالکل جو جائز طریقے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہیں، یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ جو حاکم ہوتا ہے یا جو کسی اس طرح کے کام میں ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ اس کو افشا نہ کرے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ یہ فن نہیں ہے، یہ باقاعدہ مکر ہے، یہ باقاعدہ دھندا ہے، یہ فریب کی ایک صورت ہے، اور تم گناہ کرتے ہو، یہ دوسروں کا مال کھاتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، تمہیں اس مکر و فریب کا، اس دجل و تلبیس کا، وہ مکاری کا، وہ چور راستے کا تمہیں خود پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ہم اگر یہ اچھے طریقے کے ساتھ کرتے تو ایسا نہ ہو پاتا، تو تم نے اس چور راستے کو اختیار کیا، تم نے اس مکر کو اختیار کیا، تم نے وہ جو ڈھنگ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ نہیں ہے کہ تم جانتے نہیں ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو، تمہیں معلوم تھا، اور یہ سارا تم نے جو ہے وہ دجل اور تلبیس کا کھیل کھیلا ہے، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، تمہارا رب بھی اس کو جانتا ہے، لہٰذا یہ تمہارا عمل، یہ تمہارا انداز اور یہ تمہارا جو ہے وہ انداز کاروبار کا، یہ سراسر اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا سبب زوال قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے۔ انہوں نے اس نسخہ خیر کو، سراپا ہدایت کو، جس کا حرف حرف روشنی بانٹتا ہے، جس کا لفظ لفظ اجالے دیتا ہے، جو دستور العمل ہے، جو دنیا اور آخرت کی بہتری کی اور غلبے کی ضمانت ہے، اس قرآن کو لوگوں نے چھوڑ دیا اور اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ اس کے احکام صرف مصاحف میں رہ گئے، مسلمانی در کتابوں مسلمانہ در گور، مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے، اور رسمی مسلمان اللہ اکبر وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج مسجد نمازیوں کے سجدوں کے لیے ترس رہی ہیں۔ عید کے دن بھی تو یہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر سے اڑ کے تو نہیں کہیں سے آتے، اور عید واجب ہے اور پنجگانہ نماز فرض عین ہے، لیکن نمازوں میں 2 سے 3 صفیں ہوتی ہیں اور عید کے دن باہر 20 صفیں بچھانا پڑتی ہیں۔ تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم نے واجب کو وہ اہمیت دی کہ رش لگ جاتا ہے، اور فرض کی ہم نے پرواہ چھوڑ دی جو واجب سے کئی درجے فائق تھا۔ تو ہم نے پھر اپنی خواہش کے مطابق اپنے دین کو ڈیزائن کیا، جس طرح چاہا ہم نے دین کا اس طرح سے اولیاء بنا لیا، اور منبر و محراب سے بھی جو تلقین ہونی تھی، وہ وائس جب بولتا تھا تو باتیں دل میں اترتی تھی، روحوں پر دستک ہوتی تھی، جب یہاں منبر سے آواز اٹھتی تھی، دل کا مزراب چھیڑ دیتا تھا اور اندر نغمے پھوٹتے تھے۔ لیکن آج جتنی تقریریں ہو رہی ہیں اتنی ماضی میں تو کبھی نہیں ہوئی، لیکن ہمارا کردار ہی باقی نہیں رہا۔ ایک بزرگ نے اپنے شاگرد کو روانہ کرتے ہوئے تبلیغ کے لیے کہا تھا کہ بیٹا کوشش کرنا کہ تمہیں تبلیغ کے لیے بولنا نہ پڑے، تجھے تبلیغ کے لیے بولنا نہ پڑے، گفتگو نہ کرنی پڑے، زیادہ نہ بولنا پڑے۔ کردار ہی ایسا تھا جو دیکھتا تھا دین میں داخل ہوتا تھا۔ امام محمد بن حسن شیبانی اللہ اکبر، جب آپ بصرے آئے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے،
تو بصرے کے لوگوں نے استقبال کے لیے آپ کو بہت زیادہ تکریم دی، عزت دی۔ ایک عیسائی پادری تھا، وہ کہنے لگا میں بھی مسلمانوں کے امام